السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، یہ اسکرین پہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ہے مدرسہ منظور الاسلامیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب۔ 70 سال کی عمر، ہارٹ کے مریض، 25 سال سے ایک مدرسے میں درس حدیث دینے والے یہ شیخ الحدیث، یہ عمر رسیدہ بزرگ جن پر ظلم کا پہاڑ یہ ٹوٹا کہ ان کو صرف بدنام کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے مدرسے کے جو محتمم کے بیٹے تھے اور ان سے خائف تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے مدرسے پہ قابض ہو جائے اور ہمارے والد کی سیٹ پر آ کر مدرسہ ہم سے چھین لے، محتمم بن جائے اور ہمیں مدرسے سے نکال نہ دیا جائے۔ تو اس خدشہ کے پیش نظر جہاں انہوں نے اور بہت سارے منصوبے بنائے حضرت کو بلیک میل کرنے کا، آخر میں انہوں نے یہ بات ٹھان لی، کیوں نہ ہم مفتی صاحب کو بین الاقوامی طور پہ اس طرح ہم بدنام کریں، بلیک میل کریں۔ علماء کی صف میں، وفاق المدارس والوں کی نظر میں مفتی صاحب کا ایک مقام گر جائے گا، بدنام ہو جائیں گے، تو یہ مدرسے کے محتمم بننے تو کیا، تو کسی مدرسے میں یہ ہے پڑھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تو ان حاسدین نے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا بنایا ایک لڑکے کو سکھلا کر۔ حضرت مفتی صاحب کے بیان کے مطابق جو انہوں نے وضاحتی بیان دیا، انہوں نے حضرت مفتی صاحب کو نشہ آور چائے پلا کر ان سے جو ہے وہ زبردستی کیمرے وغیرہ لگا کے اس طرح کی ایک بہت پرانی ویڈیو ہے، اگرچہ انہوں نے وائرل اس کو کل کیا ہے۔ بہرحال مفتی صاحب جو ایک عالم دین ہیں، سنت رسول ان کے چہرے پہ ہے، عرصہ دراز سے پڑھا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی، ٹھیک ہے، وہ اپنے رب کو ناراض کرنے سے کتنا ڈرتا ہے، تقوی کتنے اس کے درجات ہیں، تقوی کی کیا فضائل ہیں۔ ایک عامی آدمی جب اللہ سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، تو کیا ایک عالم دین، ایک مفتی، ایک صاحب دل، اللہ کی معرفت رکھنے والا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ تو المومن غیر کریم، میرے دوستو، مومن تو بھولا بھالا ہوتا ہے۔ جو حقیقی مومن ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تیز ترار دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی اس مشکل گھڑی میں مدد فرمائیں۔ حضرت ہارٹ کے بھی مریض ہیں، بہت انہوں نے دین کا کام کیا ہے، کثیر سینکڑوں کی تعداد میں ان کے جو ہے وہ فضلاء ہیں جنہوں نے ان سے حدیث پڑھ لی، اور جن دوستوں نے جان بوجھ کر یا لا علمی کی بنیاد پر حضرت مفتی صاحب کی ویڈیو کو وائرل کیا اور اس پر عجیب و غریب کمنٹس کیے اور ان کو بلیک میل کرنے میں، بدنام کرنے میں حصہ ڈالا، وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ دیکھو، جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جو بندہ بھی کسی اللہ کے ولی کو تنگ کرتا ہے تو اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے مفتی صاحب کو بدنام کرنے میں، ان کی ویڈیو وائرل کرنے میں جتنا حصہ ڈالا، چاہے جان بوجھ کر لا علمی کی بنیاد پر، بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کے حضور توبہ کریں۔ کسی عالم دین کو ستانا، ذلیل کرنا، بلیک میل کرنا، یہ خود اللہ سے اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے کسی ولی سے لڑائی کرے گا اور اس کو تنگ کرے گا، تکلیف دے گا، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کہ ایسا نہ ہو میرا بھائی کہ جس طرح مفتی صاحب کو ہم نے بلیک میل کرنے میں جتنا حصہ ڈالا، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ذلت، کوئی رسوائی ہمارا بھی مقدر بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد فرمائے، اور جن دوستوں نے اس طرح کے جرم میں حصہ لیا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، دنیا آخرت کی ذلت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والذل وموقف الخزي فی الدنیا والآخرہ۔ عزیز دوستو، یہ جو میں نے دعا آپ کو سکھلائی ہے، سنائی ہے، یہ حدیث پاک میں دعا وارد ہوئی ہے۔ جو بھائی اس کو پڑھے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائی، ذلت، بے عزتی، بلیک میلنگ، انسلٹ، بے عزتی، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ رسوائی سے آدمی کو